الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو ذکر صلی علی صبح و شام کرتے ہیں، جو ذکر صلی علی صبح و شام کرتے ہیں، سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ جو ذکر صلی علی صبح و شام کرتے ہیں، سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی انور حضور جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، جتنے بھی بزرگ دوست دور و نزدیک سے چل کے مدرسہ المدینہ کے اس افتتاحی اجتماع میں تشریف لائے، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ بلا تمہید چند ایک باتیں علم دین کے حوالے سے اور اس کے ساتھ اپنی ذاتی اصلاح کے حوالے سے عرض کروں گا کہ رب کریم کی ذات نے ہمیں دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا اور ہم اس دنیا میں رہ کے کام کر کون سے رہے۔ اس سے پہلے مولانا سلیم مدنی صاحب بڑے آسان انداز سے قرآن کریم کی عظمت و شان کو بیان فرما رہے تھے۔ چند ایک باتیں اصلاحی علم دین کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن کسی بھی محفل پاک کے اندر حاضری کا موقع ملے گا تو یہ ارادہ اور نیت لے کے بیٹھا کریں کہ اس محفل پاک میں ہمیں جو نبی کریم علیہ السلام کے دین کا پیغام دیا جائے گا اس کو توجہ سے سننا بھی ہے، سننے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر بھی کرنا ہے۔ اب ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا تو یہ یاد رکھیں کماحق بندے کو پھر فائدہ حاصل نہیں ملتا۔ لیکن اتنی آپ مشقت کر کے دور و نزدیک سے آج کے اس پروگرام میں آئے تو ہمیں دین کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ بندہ ہمارے پاس 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھے نا اس آقا کریم علیہ السلام کے دین کا پیغام دے۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ بابرکت کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرماتا ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں، اور جو بندہ قرآن کریم میں شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تیسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بڑے پیارے انداز سے ہمیں درس دیا۔ لیکن آج کے اس فتن دور کے اندر ہر بندے کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے یار فتنے بڑھ رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ معاشرہ خراب کرنے والا کون ہے، ان فتنوں کو فسادات کو بیان کرنے والا اور ایجاد کرنے والا کون ہے۔ آج کے دور کے اندر ہر بندے کی زبان پہ یہ جملہ ہے یار میرا تو پورا دن گناہ میں گزر جاتا ہے، میری تو پوری رات غلط کاریوں کے اندر بسر ہو جاتی ہے، دعا کرو رب میری زندگی کے گناہ بخش دے، دعا مانگو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا جواب اور عنایت میں بیان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب علیہ السلام
فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرنی پڑے گی، میری پیروی کرنی پڑے گی، میری شریعت و سنت کا پابند بننا پڑے گا۔ جب تم میری اطاعت کرو گے، میرے طریقہ کار کے مطابق اپنے دن اور اپنی راتیں بسر کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دو انعام عطا فرماؤں گا۔ پہلا انعام تمہیں یہ دوں گا، یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے میں تم سے پیار کا اظہار فرماؤں گا، اور دوسرا انعام تمہیں یہ دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری زندگی کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ پتہ چلا اگر میرے اور آپ کے دل کی تمنا ہے اللہ ہمیں حضور کا دین عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین رسول کی عزت عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے، رب تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ پاک سے ہماری بخشش فرمائے، ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، رب ہم سے محبت کرے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی آقا کریم سے وفا کرنی پڑے گی، آقا کریم کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا، مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور۔ آج کے دور کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں نبی پاک کے دین کا علم مل جائے تو ہماری صحبت دیندار لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ہم خود دیندار بنیں گے، ہماری اولادوں کے اندر سے بھی دین کی خوشبو آئے گی۔ اگر آج ایک بندہ اپنے بیٹوں پہ اپنی بیٹیوں پہ یہ سختی کرتا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر وہ والد محترم خود بے نمازی ہے پھر غور کرے ہماری باتوں کا اولاد کے اثر کی طرح ہوگا۔ ترغیب دلانے کے لیے بندے کو سراپے ترغیب بننا پڑتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس وقت ہے، اپنی زندگی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق بسر کریں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھانے والے چند کام میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو سیاستہ کے اندر بھی نقل کیا جائے، کنز المال کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ یقین کریں اس حدیث پاک پہ ہم عمل کر لیں گے، ہمارے معاشرے کا بگاڑ ختم ہو جائے گا، یہ فتنہ فساد ختم ہو جائیں گے، ہمارے گھروں میں امن کی فضا قائم ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اصحاب کے جھرمٹ میں جلوہ فرما ہوں گے تو کیسا وہ حسین منظر ہوگا، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنی اس امتی کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی اسے جنت کے ارد گرد مکان عطا فرمائے گا جو حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نیٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، مگر اگر ہم دیندار بن جائیں، آقا کے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، تو ہمیں پتہ چلے ہمارے اسلاف کی تعلیمات کیا تھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی خدمت میں آپ ایک مرید حاضر ہوا، کہتا ہے حضرت صاحب فلاں بندے نے مجھے مارا ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں بھی اس سے بدلہ لوں۔ وہ اللہ والے تھے، آپ نے فرمایا کہ بیٹے اس نے تیرے راہ میں کانٹے بچھائے ہیں، اگر تو بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھائے گا ساری زمین میں کانٹے ہو جائیں گے، لوگوں کے لیے چلنا دشوار ہو جائے گا۔ اگر اس نے کانٹے بچائے تیرا حق بنتا ہے تو پھول بچھا، یعنی صبر کا ہمارے بزرگان دین نے ہمیں درس دیا۔ ہم غور کریں، نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے ارد گرد مکان اللہ اسے عطا کرے گا جو حق بات پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑے۔ آگے فرمایا وَفِي بَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ اسے جنت کے درمیان میں مکان عطا فرمائے گا۔ کسے؟ حضور فرماتے ہیں جو مذاق کرتے
کرتے وقت بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق کرتے وقت بھی سچ بولے۔ بات پھر وہاں پر آتی ہے اگر ہم قرآن و حدیث کا علم پڑھیں گے، اگر ہم خود مدارس میں داخلہ لے، ہماری اولاد دینی مدارس میں جا کے قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرے، آقا کے فرامین پڑھے، قرآن کی آیات کا ترجمہ تفسیر پڑھے گی، تو ہمیں پتہ ہوگا ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اور یقین کریں جو بچہ کسی مدرسے کے اندر داخلہ لے کے حافظ قرآن بن جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، پھر اسے پتہ ہوتا ہے یہ میرا باپ ہے، میرے ذمہ اس کے یہ حقوق ہے، یہ میری ماں ہے، میں نے اس کی قدر کرنی ہے، میں نے اپنے مسلمانوں کو تنگ نہیں کرنا، میں نے نبی پاک کے دین کی اشاعت کرنی ہے، آقا کے دین کو پھیلانے والے کام کرنے ہیں۔ آئے ہم نیت کرتے ہیں اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کروائیں گے، تو نبی پاک علیہ السلام ہماری کتنے آسان انداز سے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو مذاق کرتے وقت بھی اپنی زبان پہ سچی بات لائے، اپنی زبان کا درست استعمال کرے گا، حضور فرماتے ہیں رب اسے جنت کے درمیان میں مقام عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے کیا فرمایا؟ وَبِبَيْتٍ فِي اعلی الجنت لمن حسن خلقہ۔ آقا فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں وہ میرا امتی جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوگا۔ کون سا بندہ؟ حضور فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اگر ہم خود دیندار بنیں گے، ہماری اولادیں دینی مدارس میں پڑھیں گی، ان کی اخلاقیات کے حوالے سے تربیت کی جائے گی۔ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے پھر اللہ دین و دنیا کی ہمیں کامیابی نصیب فرما دے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ تین کام ہیں اگر بندہ دنیا میں رہ کے کرے نا، اللہ اس کے دل میں نبی پاک کا پیار بڑھا دیتا ہے، آقا کی محبت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا کام نبی پاک اسلام کی محبت والا، جس کام کے کرنے سے بندے کے دل میں سرکار کا پیار بڑھتا ہے، علماء فرماتے ہیں وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ پہلے مجھ سے یہ بیان ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو قرآن کریم کی حفاظت کے متعلق ایک تاریخ کا بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری رہنمائی فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب مبین ہم نے نازل فرمائی اور ہم اس کتاب کی حفاظت بھی فرمانے والے ہیں۔ اب قرآن کریم کا پتہ تو چل گیا، اگر ہم قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا، ہمارے دلوں میں سرکار کا پیار بڑھے گا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اپنے اوپر لیا، لیکن آج سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی حفاظت کیسے فرماتا ہے۔ ایک تفسیر ہے قرآن کریم کی جس کا نام تفسیر قرطبی ہے، اسے تفسیر احکام القرآن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں سال قرآن بزرگ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے اس تفسیر کو لکھا، آپ نے اس کے اندر اس آیت مبارکہ کے تحت ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا خلیفہ مامون الرشید۔ پہلے کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا وہ بادشاہت بھی کرتے تھے اور نماز تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے تھے، دین اسلام کی دعوت دینے والے ہوتے تھے، پرہیزگار۔ خلیفہ مامون الرشید جو تھا نا اس کا ایک اپنا معمول تھا، جب اس کو یہ وزارت کا بادشاہ کا عہدہ ملا نا تو ہر وزیر ہر صدر اپنے اپنے احکامات کے مطابق اپنی حکومت کو چلاتا ہے۔ اس نے ایک بڑا پیارا فیصلہ کیا، اس نے فیصلہ کیا کہ 1 سال کے بعد میرے دربار میں ایک محفل پاک سجا کرے گی جس میں وقت کے تمام علماء جمع ہوں گے اور میری سلطنت کے لوگ ان علماء سے دین کے مسائل سیکھیں گے۔ ہر سال بادشاہ کے دربار سے اعلان ہوتا کہ فلاں تاریخ کو بادشاہ کے دربار میں یہ محفل سجے گی۔ اب دور و نزدیک سے لوگ بادشاہ کے دربار میں آتے، وقت کے علماء بھی موجود ہوتے جو ان کو نبی پاک اسلام کے دین کے اسباق پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ تفسیر قرطبی کے اندر نہایت توجہ سننے والی بات ہے۔ ایک یہودی نوجوان بڑا اللہ نے اسے حسن و جمال عطا کیا تھا، بادشاہ کے دربار میں آ کے کہتا ہے بادشاہ یہ علماء اپنے اپنے وقت میں بیان کر رہے ہیں، مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے وقت دیں۔ علماء فرماتا ہے کہ بادشاہ کو اس نے وقت دیا نا تو بادشاہ کو پتہ چل گیا یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا یار تو یہودی ہے، تو کلمہ پڑھ کے اسلام کیوں نہیں قبول کرتا؟ اگر تو اسلام قبول کرے گا تو میں تجھے شاہی خزانوں سے بڑے عالی قسم کی انعامات دوں گا۔ آگے سے وہ نوجوان غصے
کہتا ہے بادشاہ میرا باپ یہودی تھا، میرا دادا یہودی تھا، میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی، المختصر محفل پاک ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں گئے، وقت گزرتا گیا، اگلا سال آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزراء کے ذریعے جب دوبارہ اعلان کروایا کہ فلاں تاریخ کو بادشاہ کے دربار میں محفل ہوگی، لوگ آئیں گے، علماء موجود ہوں گے، دین اسلام کے سباب سیکھیں گے۔ اللہ کی کرنی ایسی، رب کی قدرت کا نظارہ کریں، اگلے سال وہ نوجوان پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، مگر مزے کی بات یہ اب وہ یہودی نہیں تھا، اسلام قبول کر چکا تھا۔ جب بادشاہ کے دربار میں آیا، کہتا ہے بادشاہ مجھے تھوڑی دیر کا وقت دیا جائے۔ بادشاہ نے اسے وقت دیا نا، اس نے کھڑا ہو کے اسلام کی عظمت اور شان کو بیان کیا۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا اس یہودی پہ رب کا کرم ہو چکا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، یہ دامن محبوب سے وابستہ ہو چکا ہے۔ جب اس نے اسلام کے فضائل کو بیان کیا تو بادشاہ نے کہا یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، وقت کے علماء بیٹھے ہیں، آج ہمیں یہ تو بتا کس چیز سے تو نے متاثر ہو کے اسلام قبول کی ہے، کس چیز سے تو نے متاثر ہو کے نبی پاک اسلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب اس یہودی نے اپنا سارا واقعہ سنایا، کہتا بادشاہ کا پچھلے سال میرے دربار میں آیا تھا، انہیں مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن میں نے فوراً انکار کیا کہ میں باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اے بادشاہ جب محفل ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، میں بھی تیرے دربار سے باہر نکلا۔ اے بادشاہ میرا روزی کمانے کا جو ذریعہ نا، میں پینٹر ہوں، میری لکھائی اچھی ہے، اچھی لکھائی کر کے اپنے بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اے بادشاہ تیرے دربار سے جب پچھلے سال نکلا تو میں نے ایک گندا ارادہ کیا کہ میں دین موسیٰ کو بھی آزماؤں گا، میں دین عیسیٰ کو بھی آزماؤں گا، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی امتحان ہوگا۔ اے بادشاہ میں اپنے گھر میں پہنچا نا، ویسے میں لکھائی اچھی کرتا تھا، 3 نسخے میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ کتاب جو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی تورات کے لکھے، اور کچھ اس کے الفاظ نکالے، رد و بدل کیا، اپنی طرف سے تورات کے اندر کچھ باتیں ڈال دی۔ جہاں پر یہ یہودی لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں وہاں پر چلا گیا، میں نے کہا دیکھو تمہارے نبی پر اللہ نے تورات نازل کی، اچھا پیپر ہے، اچھی لکھائی ہے، اچھی بائنڈنگ ہے، اس کی جلد کاری بھی اچھی ہے، تم یہ کتابیں مجھ سے لے لو۔ بادشاہ کو وہ کہتا کہ ان یہودیوں نے اچھے خاصے پیسے دے کے نا مجھ سے وہ 3 کتابیں خرید لی، جس کے اندر میں نے ہیرا پھیری کی تھی، رد و بدل کیا تھا۔ اے بادشاہ پھر میں نے دین عیسیٰ کی آزمائش کا کام شروع کیا، وہ کتاب جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، انجیل شریف کے 3 نسخے لکھے، اپنی طرف سے اس میں چینج کی، اپنی طرف سے باتیں نکالی، رب کے کچھ احکامات کو حذف کر دیا، نکال دیا۔ جہاں پر یہ عیسائی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چلا گیا، اے لوگوں دیکھو تمہارے نبی پہ رب نے انجیل نازل فرمائی ہے، یہ کتاب اچھی ہے، اس کی جلد بھی اچھی ہے، تم اتنے پیسوں میں خرید لو۔ اے بادشاہ ان عیسائیوں نے بھی اچھے پیسے دے کے 3 نسخے رکھ لیے۔ اے بادشاہ اس کے بعد میں نے جب دین محمدی کی آزمائش کا کام شروع کیا، میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے اور کچھ قرآن پاک کی آیتیں نکالی، کچھ عربی عبارات قرآن کے حصے میں شامل کی، قرآن کے اندر رد و بدل کیا۔ جہاں پر مسلمان عبادت کرتے ہیں میں مسجد میں چلا گیا، میں نے کہا مسلمانوں تمہارے نبی پہ رب نے قرآن نازل فرمایا، یہ اچھی کتاب ہے، اچھی جلد ہے، تم یہ کتاب خرید لو۔ اے بادشاہ میں بڑا حیران ہوا، اگر کسی مسلمانوں کے بوڑھے کے پاس گیا، اس نے خریدنے سے پہلے قرآن کو کھول کے دیکھا، کہتا ہے یہ ہمارے نبی پہ کتاب نازل نہیں ہوئی۔ اگر میں کسی مسلمان نوجوان کے پاس گیا، اس نے بھی کتاب خریدنے سے پہلے قرآن کو کھول کے دیکھا، اس نے کہا یہ کتاب ہمارے نبی پہ نازل نہیں ہوئی۔ المختصر مسلمانوں کے بچے کے پاس میں وہ 3 نسخے لے کے گیا، انہوں نے بھی خریدنے سے پہلے کھول کے دیکھا اور کہا یہ کتاب ہمارے آقا پہ نازل نہیں ہوئی۔ مجھے پتہ چل گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے اپنے اوپر لیا ہے۔ اے بادشاہ قرآن پاک کی حفاظت سے متاثر ہو کے میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیا۔ یہ کیا حفاظت قرآن، ہم غور کریں ہم خود کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ آج کا نوجوان صبح اٹھتا ہے
ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے جاتا ہے، ہاتھ کے اندر اخبار ہوتی ہے، اچھی بری خبریں پڑھتا ہے، اے کاش ہمارے گھروں میں رب کا قرآن پڑھتا۔ خدا کی قسم آج وقت ہے قرآن سیکھنے کا، آج وقت ہے اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کا۔ آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مسلمانوں پہ زلزلے آتے ہیں، مسلمانوں پہ طوفان آتے ہیں، کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا اس کام کے کرنے کا رب نے ہمیں حکم دیا تھا، وہ کام کرنے ہم نے چھوڑ دیے۔ یہاں پر موجودہ معاشرے کے حوالے سے ایک پاکستان کے بہت بڑے شاعر تھے، پنجابی شاعر، انہوں نے چند ایک اشعار لکھے اور یقین کریں موجودہ معاشرے کی وہ عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ کامیاب رہتے نے وہ بندے جڑے ابلا ہوتے نچان والے، کامیاب رہتے نے وہ بندے، سمجھ آ کامیاب رہتے نے وہ بندے جڑے ابلا ہوتے نچان والے، الٹی اپنی پگ لوا لیندے، عزت کسے دی جڑے بچان والے، برے بن جاتے رائے پاؤن والے، چنگے ہو جاتے برگدان والے، قتل کرنا والے صاف بری ہوندے، بھائی لگ جاتے نہ چوران والے، کیوں جیا زمانہ جا گیا ہے، کیسی مل گئی گندی فضا سانو، گلا کریے تے کسے تے کی کریے، ساڑھے عملہ دی ملی سزا سانو، آج وقت اسی غلام سارے، کل وقت سی یارو غلام ساڑا، کردے حاکم محکوم حکم سارے، بند کردہ جیڑا اسلام ساڑا، اسی دامن حضور دا چھڑ دیتا، تانو بگڑیا پھرتا نظام ساڑا، اسے اجے بھی توبہ جے نہ کیتی، اسی ایس تو بیڑا انجام ساڑا، اسی ہوتی بھی کھاتے بھی شرم کس نے، تبتی لگن نہ دیتی ہوا سانو، گلا کریے تے کسے تے کی کریے، ساڑے عملہ میں ملی سزا سانو، اور توانو پتہ نہیں پہلیا قومہ دا، ہویا حشر ویس جہان اندر، آکے کہر رب نے غرق کی تھی، حضرت نوح دی قوم طوفان اندر، قوم لوط کا تختہ پلٹ کے تھے، غرق کی تھی رڑے میدان اندر، قوم موسیٰ بھی سنے فیرون ڈوبی، دیکھو نیند بہرے روان اندر، رب دے کہر تو اجے بچائی جاندی، کمری باتیں کی صرف دعا سانو، گلا کریے تے کسے تے کی کریے، ساڑھے عملہ کی ملی سزا سانو۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہم دیندار بنے، ہم قرآن سے پیار کرنے والے بنے، ہم نماز سے محبت کرنے والے بنے، ہم ماں باپ کا ادب کرنے والے بنے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کروانا پڑے گا۔ اور یہ کتنی مبارک بات کی بات ہے کہ آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام آپ کے اسی گاؤں کے اندر ایک نہیں دو مدرسہ المدینہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ایک جو بچوں کا مدرسہ جسے آپ مدرسہ المدینہ للبنین کہتے ہیں، بالکل آپ کے قریب مدرسہ المدینہ کی عالی شان بلڈنگ ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے وہ جگہ دی اور ساتھ جنہوں نے جس انداز سے تعاون کیا، اللہ ان کے گھروں کو شاد و آباد رکھے۔ یقین کریں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور ابھی جس جگہ پہ بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ 4 کنال کے بزرگ ہیں، انہوں نے جگہ خرید کے جنازے دار کے لیے دی ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام سے محبت کا یہ فلاحی کام ہے۔ جب تک دین کے کام کو ہم جاری رکھیں گے رب تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور تھوڑے ہی دنوں بعد، چند ایام کے بعد، آپ کی اسی گاؤں کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان ادارہ اسلامی بہنوں کا عورتوں کا وہ بھی تیار ہو چکے ہیں۔ چند دنوں تک، چند ماہ تک انشاءاللہ اس کا بھی آغاز ہوگا۔ یہ پیغام ہے ہم اپنے بچوں کو ان مدارس کے اندر داخل کروائیں۔ آپ کو یہ بات جان کے خوشی ہوگی الحمدللہ عز و جل اس وقت پاکستان بھر میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو مدارس حفظ و ناظرہ کے چل رہے ہیں نا، ان کی تعداد 4000 سے زائد ہے، اور 2 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں ان مدارس کے اندر حفظ و ناظرہ کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ کتنے بڑے کرم کی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول عطا فرمایا۔ ہمارا مدنی مدرسہ المدینہ الحمدللہ 150 کے قریب طلباء کرام وہاں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا بھی الحمدللہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے اس گاؤں کے اندر جو ہمارا مدرسہ ہے اس کے اندر جو قاری صاحب ہیں، یہ قاری حافظ مدثر صاحب بہرحال سے، ان کا الحمدللہ ٹیسٹ بھی کلیئر ہو چکا ہے، اور ہمارا اس سے پہلے ٹیچنگ کورس ہوتا ہے الحمدللہ وہ بھی ان کا مکمل ہو چکا ہے۔ اور ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کل بروز 3 سے انشاءاللہ ہمارا مدرسہ المدینہ اوپن ہوگا۔ تو میں آپ سب کو یہ
پیغام دیتا ہوں، آئیں اپنے بچوں کو، اپنے بانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے عزیزوں کو دینی مدارس میں داخل کروائیں۔ جب یہ حافظ قرآن بنیں گے، جب یہ عالم دین بنیں گے، انہیں پتہ ہوگا یار میں نے اپنے باپ کی اس انداز سے عزت کرنی ہے، میں نے اپنی ماں کی اس انداز سے عزت کرنی ہے، اور رب کے نام پہ دیا ہوا ایک پیسہ بھی رائگاں نہیں کرتا۔ حضور اسلام کی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آقا فرماتے ہیں جن خوش نصیبوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں ان میں ایک وہ بندہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں اس انداز سے صدقہ و خیرات کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے اس کے دائیں ہاتھ نے رب کی بارگاہ میں کیا خیرات کیا ہے۔ ہم غور کریں اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ بندے کو مال دے کر بھی آزماتا ہے، رب بندے سے مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے مال کی نعمت عطا فرمائی، میرا رب دیکھتا ہے کہ بندہ میری راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ جس کے گھر میں غربت کا ڈیرا ہے، میرا رب دیکھتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں صبر کتنا کرتا ہے۔ یہی پیغام ہے، آپ جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، اپنے اس مدرسہ مدینہ نونا والی کو کامیاب ہم سب نے کرنا ہے، اپنے بچوں کو داخل کروائیں کہ نازلہ پڑھے۔ اور الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مدارس کے اندر صرف بچوں کو قرآن پاک حفظ نہیں کروایا جاتا، بلکہ 3 بنیادی معلومات اور بنیادی مسائل کی کتاب بھی بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے مدرسے میں داخل ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے طالب علم، سب سے پہلے وہ مدنی قاعدہ و تجوید والا وہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ اس نے کتاب پڑھنی ہوتی ہے جس کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں حصہ۔ جب وہی بچہ نازلۃ القرآن پڑھتا ہے، اس کے ساتھ اس کو اس کتاب کا دوسرا حصہ پڑھنا ہے۔ جب اس نے حفظ کے اندر جانا ہے تو حفظ کے اندر اس نے اسی کتاب کا تیسرا حصہ جو تمام تر بنیادی معلومات اور عقائد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اور یقین کریں اگر کوئی طالب علم یہ 3 کتابیں پڑھ لینا، وہ مصلی امامت میں کھڑا ہونے کا اہل ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر داخل کروائیں۔ اور الحمدللہ مجھے پتہ چلا آپ سب گاؤں والوں نے بڑا تعاون کیا ہے اور تعاون کرنے کی نیت بھی رکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا دل کھول کے ساتھ یقین کریں کروڑوں اربوں کے اندر دعوت اسلامی کے اخراجات ہیں۔ ہم ایک گھر چلانا کہیں تو وہ مشکل کرتا ہے، لیکن دعوت اسلامی آپ کی اس وقت 4000 سے زائد جو ہے وہ مدارس المدینہ چلا رہی ہے، 2000 کے قریب جامعات المدینہ چلا رہی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے لیے خوشی کی خبر کہ اسی 2021 کے اندر ہمارے مدارس کے اندر اسکول کی تعلیم کا بھی آغاز ہوگا۔ 2-3 سال پہلے جو ہمارے جامعات ہیں یعنی حفظ کرنے کے بعد جہاں پر درس نظامی عالم کورس کروایا جاتا ہے، وہاں پر تو ریگولر اسکول کی تعلیم شروع ہو چکی ہے، لیکن ہمارے مدنی مرکز کا یہ خوش آئند فیصلہ کہ اسی سال کے اندر ہمارے مدارس المدینہ جہاں پر بچوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر انشاءاللہ کو دنیاوی تعلیم کے اسباق بھی پڑھائے جائیں گے۔ تو آپ کوشش فرمائیں۔ اور ایک اور ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ الحمدللہ آنے والے وقت کے اندر یہ ہمارے مدنی مرکز کراچی کی طرف سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب الحمدللہ گورنمنٹ کی طرف سے دعوت اسلامی کو اپنا تعلیمی بورڈ بنانے کی اجازت مل جائے گی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم شاہ طریقت کو سلامت رکھے۔ آپ کے فیض سے مدارس کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور یقین کریں ایک دن میں 50-60 ابھی چند دنوں کے اندر ہمارے رکن شورا ایک جگہ پر ایک علاقے میں 212 مساجد اور مدارس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مرشد کریم کا فیض ہے۔ تو یہی پیغام ہے جنہوں نے یہ مدرسہ المدینہ کے لیے جگہ وقف کی، اللہ نے ایک ایک ذرے پر ایک ایک روپے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اس مدرسے سے تعاون کریں گے مالی تعاون اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کا داخلہ دلوائیں گے، اللہ کریم ان کے بچوں کو بامر حافظ قرآن بنائے۔ رجب شریف کا مہینہ جاری ہے، آگے شعبان ہے، پھر رمضان شریف ہے، ہم سارے اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہر بندہ فطرہ ادا کرتا ہے۔ تو سب سے جو اچھا ادارہ دعوت اسلامی کو یاد رکھے، اپنی مالوں کی زکوٰۃ مدنی عطیات دعوت اسلامی کے مراکز میں دیں۔ اب تو الحمدللہ مدنی مرکز نے ہمارے لیے آسان کر دیا، ہمیں ایسی اپلیکیشن عطا فرما دی۔ اگر آپ میں سے کوئی دعوت اسلامی کے مدرسے کے لیے جامعہ کے لیے ہمارا فضائل بنا محیط ہو، اس کے لیے اگر کوئی عطیہ دیتا ہے پیسے دیتا ہے تو ہمارے پاس ایسے صاف مدنی مرکز میں دیجیے، ہم اس کی رسید اس کے ذریعے کاٹتے ہیں، اسی وقت ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے اس
بندے کے نمبر پر میسیج آ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش فرمائیں اپنے مال کے ذریعے بھی دعوت اسلامی سے تعاون کریں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جو دوسرا آپ کے گاؤں میں مدرسہ بنے اسلامی بہنوں کا الحمدللہ وہاں پر بھی تعلیم قرآن کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں منڈیر کے اندر پہلے مدرسہ المدینہ جو روڈ کے اوپر شیخ پاک کے سامنے وہاں پر 150 کے قریب علماء کرام پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے گاؤں کے اندر 2-3 سال سے اسلامی بہنوں کا مدرسہ بڑھ رہا تھا۔ الحمدللہ گاؤں کے اندر 1 کنال جگہ پر وہ ہمارا جامعہ المدینہ میں بنات تعمیر ہو چکا ہے، اور 7 دسمبر کو 12 مہینے کی 7 تاریخ کو اس مدرسے کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ وہاں پر 25 ماہ کا شریعت کورس کروایا جا رہا ہے، اور میں خوشی کے طور پہ اور آپ سب کی خوشی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علامہ مظہر صاحب یہاں پر تشریف فرمائے، ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ ہمارے منڈیر جامعہ المدینہ کے اندر بچیوں کو تعلیم قرآن دے رہی ہے۔ وہ جو درس نظامی کا جو شریعت کورس ہمارا وہ کروا رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آپ کے گاؤں کے اندر بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، مبارکباد کا مستحق ہے، اللہ کا کرم ہوا دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 2 مدرسے آپ کے گاؤں کے اندر قائم ہوئے۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پیغام چند ایک باتیں علم دین سیکھنے کے حوالے سے عرض کی۔ علم دین کا ذہن ہوگا تو قرآن پاک سے محبت بڑھے گی، علم دین کا ذہن ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے مذاق کرتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے حقوق اللہ کی پہچان کرنی ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا ہے۔ موجودہ معاشرے کے حوالے سے کسی نے کیا کہا کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، جو روز اول پیمان کیا وہ عہد و پیمان بھول گئے، جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے۔ فرعون نہیں، شداد نہیں، دنیا میں وہ قومیں عاد نہیں، کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے۔ اس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رکھی، افسوس فسانہ بھول گئے۔ تقریر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ ہمیں نبی پاک اسلام کے طریقہ کار کا پابند بنائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ رقبہ دعوت اسلامی کے حوالے کیا، اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا اپنی انتظامیہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی مصروفیات سے اپنے وقت نکالا، اور الحمدللہ ہمارا ہفتہ وار دعوت اسلامی کا اجتماع ہے فیضان مدینہ موری روڈ میں، بعد نماز مغرب شروع ہوتا ہے۔ آپ کوشش فرمائیں اس اجتماع پاک میں شرکت کریں، اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔